الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عن علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك البر ورب الرؤوف الرحيم جان ہی دے دی جگر میں آج پائے یار پر جان ہی دے دی جگر میں آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا جامعہ عربیہ احسن العلوم جامعہ مسجد احسن حضرت اقدس مولانا انور شاہ مدظلہ احسن العلوم کا در و دیوار چپا چپا گوشہ گوشہ ٹوٹا ٹوٹا اور ایک ایک پتا پتا حضرت شیخ رحمہ اللہ کے فراق پر حزین ہے، غمزدہ ہے، نڈھال ہے۔ دنیا میں جس نے بھی قدم رکھنا ہے اس نے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی شک و شبے کے جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ سامان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا فانی ہے،
دنیا انسان کی آزمائش اور ابتلا کی جگہ ہے۔ یقیناً دنیا میں اب تک کروڑوں لوگ آئے اور شاید آگے بھی کروڑ ہا کروڑ لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرتے ہیں جن کو صدیاں یاد رکھتی ہیں، کچھ ہستیاں ایسی بھی آتی ہیں جو دنیا پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت ایسے کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں کہ پھر زمانہ گزر جاتا ہے لیکن ان کا تذکرہ زندہ اور جاوید رہتا ہے، اور اس کی وجہ ان کی اپنی زندگی میں بہترین کوشش اور کاوش اور عند اللہ مقبولیت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی خصوصاً درس قرآن پر، قرآن کریم کے معانی اور مفہوم سمجھانے پر، احادیث کے درس اور ابلاغ پر، دین کی نشر و اشاعت کے اوپر، رد منکرات کے اوپر، سنتوں کی حفاظت کے اوپر صرف فرمائیں۔ جو یہاں پر آنے والے اور سننے والے دنیا کے اندر طول و عرض میں کہیں بھی بیٹھ کر حضرت کے درس سے فیضیاب ہونے والے گواہی کے طور پر بتا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ کی ایسی عبقری شخصیت تھی، حضرت اپنے ذاتی اوقات میں بھی، فرصت کے اوقات میں بھی، آرام کے لمحات میں بھی، اکثر کتابوں کے مطالعے میں، کبھی دین کی کسی گفتگو میں، کبھی کسی کتاب پر تبصرے میں، کبھی کسی عالم سے کسی علمی کلام میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا علم دین کو بنایا۔ یہ کام فرض کفایہ ہوتے ہیں۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر کسی کی ذمہ پہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایک کرے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ پوری امت کا بوجھ ایک شخص اٹھاتا ہے، اور وہ جو اتنے مسائل پڑھ رہا ہے، وہ اتنے وسیع مطالعے میں مستغرق ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس امت کی خدمت کے لیے، اس امت کے افراد و اشخاص کے لیے کہ ان کو جو مسئلہ پیش آئے گا، مسئلہ تو جس کو پیش آئے گا ذمہ دار تو وہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ اکابرین اپنی عمر، اپنے سارے قیمتی اوقات اس میں صرف کرتے تھے کہ امت مسلمہ کو یہ دین پہنچایا جا سکے، امت مسلمہ کے دینی مسائل اور ضروریات حل کی جا سکے۔ لہذا میں نے دیکھا حضرت سفر و حضر میں جہاں بھی تشریف لے جاتے، کسی نئی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کتب خانوں کا اور کتابوں کا، وہاں کے علماء کا معلوم فرماتے۔ کچھ عرصہ قبل ایک موقع پہ دبئی میں حضرت کے ساتھ تھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا یہاں کون سی کتب خانے ہیں، تو میں نے حضرت سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو یہاں کا معلوم نہیں، بڑے علماء یہاں پر ہے نہیں۔ ایک دو ساتھیوں کے معلوم کرنے سے پتہ چلا وہاں کچھ بڑے 4 کے قریب کتب خانے ایک جگہ مل گئے، اور حضرت وہاں
وہاں تشریف لے گئے اور بہت دیر وہاں کتب خانے میں تشریف فرما ہوئے اس کی ایک کرسی پر، اور مختلف کتابیں منگوا کر دیکھتے رہے، اور کئی کتابیں حضرت نے وہاں سے خریدی۔ حضرت کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو کتابوں کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن تھی، تو کتابوں کا جو انہوں نے ایکسس بل بنایا کہ ایکسٹرا لگیج آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا سامان ہے، اس کا کوئی 8,000 درہم کے قریب بل بنا۔ تو ہمارے منصور بھائی ہوتے ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے کم میں تو ایک آدمی کی ٹکٹ آ جاتی ہے، اور اس کو 30 کلو الاؤ ہوتا ہے، یہ کتابوں کا بل بہت زیادہ بن رہا ہے، اس کو کارگو کروا دیتے۔ فرمایا، انہوں نے بھی بڑے شوق سے فرمایا، نہیں، یہ کتابیں حضرت کے ساتھ ہی جائیں گی اور ایک لمحہ اور لحظہ بھی انتظار برداشت نہیں ہے۔ ایسا شوق تھا، شغف تھا، علم سے، علم دوست تھے، علم سے محبت کرنے والے تھے۔ کئی اسفار میں حضرت کو اگر کوئی نئی کتاب پیش کی جاتی تو ساری رات جاگ کر حضرت مطالعہ فرماتے تھے، ساری رات جاگ کر، اور صبح تک اس کتاب کی اہم باتیں، اس مصنف کے بارے میں مختلف کلام، چیدہ حاصل اشعار، وہ سب حضرت نوٹ فرما چکے ہوتے، اور صبح تک حضرت اس پورے کلام کے اوپر بالکل مستحکم طریقے سے سوار ہوتے تھے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہر روز ایسے مجددانہ صفت والے لوگ پیدا نہیں ہوتے، ہر روز مفتی محمد ظہور علی خان جیسا نگینہ اور گوہر نیاب نہیں آتا دنیا میں۔ وہ صدیوں بعد اللہ رب العزت کبھی مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا، ایسا قوی حافظہ نصیب فرمایا کہ جن کو کتب ساری ازبر تھی، اور پھر میں نے بہت بڑے علماء کرام سے سنا کہ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا حافظہ ضرب المثل تھا، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ ان کو براہ راست سننے والے ہیں۔ ایک مسئلے پر کئی کتابوں کے حوالے جلد کے ساتھ، صفحے کے ساتھ حضرت بالکل موقع زبان پر ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جب انسان خود کرنا چاہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوتا کیسے ہے۔ روٹی پکانا سب کو آسان لگتا ہے، جب آٹے میں ہاتھ ڈالو تو پتہ چلے گا روٹی کیسے بنتی ہے۔ بہت محنت ہوتی ہے ہر عمل کے پیچھے، بڑی چاپشانی کے ساتھ حضرت کا مطالعہ تھا، بہت محنت۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی حافظہ دیا تھا، لیکن حضرت نے اس کو کما حقہ استعمال فرمایا، کما حقہ محنت فرمائی۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ اللہ رب العزت اس بہترین کاوش کا ان کو یقیناً اپنے خصوصاً اعجاز سے، اپنے کرام سے، اور جو انہوں نے زندگی کو وقف کیا پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت ان کو اس کا بہترین بدل انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب نصیب فرمائیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا امت کے اندر دین اسلام کی تجدید کا۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت تشریف لاتے ہیں کراچی میں، تو حضرت درجہ خامسہ کے طالب علم تھے، اور زمانے طالب علمی میں اس سے قبل اپنے شیخ اور اپنے استاد حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔
اور حضرت اس زمانے میں دوران طالب علمی میں بھی بڑے قادر الکلام خطیب تھے. تو جب تشریف لائے تو کراچی میں نیو کراچی کے اندر ہماری شاخ ہے جامع مسجد چراغ الاسلام، وہاں کے افراد بنوری ٹاؤن حاضر ہوئے. حضرت مولانا احمد الرحمان رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ہمیں ایک اچھا سا خطیب چاہیے. وہ علاقہ ذرا متشدد قسم کی بریلوی اور مبتدعین کا ہے، تو ہمیں ایک ایسا امام چاہیے جو کھل کر مقابلہ بھی کر سکے اور لوگوں کو دین بھی بیان فرما سکے. حضرت نے ابتدائی عمر کے 5 ماہ کے قریب وہاں امامت فرمائی اور وہاں پر تن و تنہا، یہاں تو ماشاءاللہ ایک ریل پیل ہے، یہاں تو آبادی ہو چکی. حضرت وہاں تن و تنہا ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر مسئلے بھی بیان کرتے تھے اور خوب مشکلات کا اور بعد مخالف کا جو اثر ہوتا تھا اس کو اکیلے برداشت کرتے تھے. کئی دفعہ تھانے تک بھی بات پہنچی لیکن حضرت اپنے موقف پر ڈٹے رہے. لیکن کچھ عرصے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں وہ قبولیت، وہ شوق علم، وہ صلاحیت نہیں ہے. غیر تعلیمی یافتہ طبقہ زیادہ ہی تھا اور حضرت کو اندازہ ہوا کہ میرے علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کم ہیں. حضرت فرماتے میں نے دعا کی اللہ مجھے ایسی جگہ متعین فرمائیے، بھیج دیجئے جہاں میرے علم کی قدر ہو اور میں علم کا کام کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت کو گلشن کی آبیاری کے لیے اور گلشن کو سجانے کے لیے اور گلشن میں مہکتے ہوئے پھول لگانے کے لیے اور علامہ محمد اقبال کے نام پہ آباد گلشن کے اندر توحید اور سنت کے چراغ روشن کرنے کے لیے جامع مسجد احسن میں اللہ رب العزت نے حضرت کو بھیجا. بیگ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، زمانے میں ڈپٹی کمشنر، وہ تشریف لے گئے مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ کے پاس بنوری ٹاؤن کے. ہمیں ایک مضبوط سا خطیب چاہیے اور اس سے پہلے جامع مسجد احسن چھوٹی سی ہوتی تھی، ایک کمرہ ہوتا تھا. وہاں پر بنوری ٹاؤن کے ہی ایک استاد صاحب تھے جن کو مقامی افراد نے اختلاف کر کے نکال دیا تھا اور وجہ اختلاف یہ تھی کہ انہوں نے بیان میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا نام لیا تھا. ماحول ایسا تھا بالکل ناموافق قسم کا کہ اسلام کی عظیم صفائی اور ثبوت رد شرک و بدعات کے اندر سیف بے نیام شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا نام لینے پر مسجد سے امام صاحب کو فارغ کر دیا گیا اسی جامع مسجد احسن سے اور اختلاف ہو گیا. اس کے بعد حضرت نے حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مفتی صاحب مدثر العالی کی اور اس زمانے میں بڑی نوجوان جو ایک پرجوش اور بڑا مستحکم خطیب تھا، نوجوان لڑکا درجہ خامسہ کا، اس کی یہاں تشکیل فرمائی فرنور اللہ مرقدہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں یہاں آ کر ماحول کو سمجھا اور طریقے سے کلام کیا اور لوگوں کو مسائل سمجھانا شروع کیے. پھر ایک وقت آیا میں نے 4 جمعے
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی سیرت پر، ان کے زمانے بھر کی قربانیوں پر، ان کی شہادت پر، ان کی تبلیغ پر، ان کی تعلیم پر، ان کے رد و شرک و بدعات کے اوپر 4 جمعے پڑھائے اور ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، اور انہی لوگوں سے کروایا جنہوں نے سابقہ امام کو نکالا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو سمجھانے کا بڑا زبردست ملکہ دیا تھا۔ بڑے بڑے طوفان آ کے تھم جاتے اور قدم بوسی کے لیے تیار ہو جاتے تھے بڑے بڑے مخالف، اور پھر فرمایا میں نے شاہ اسماعیل شہید کانفرنس رکھی جامع مسجد احسن میں، اور سارے انتظامات ان لوگوں سے کروائے جو مخالفین تھے، جو اس وقت تحریک چلانے والے تھے سابقہ امام کی خلاف، لیکن اب ہوا کا رخ بدل چکا تھا، اور اب مخالفین موافقین بن گئے تھے، اور اب دشمنیاں کرنے والے محبتیں کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ حالات حضرت کو پیش آئے، اور حضرت کی محنت سے حالات یوں بدلے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، بالکل ناموافق حالات میں، نامسائل حالات میں کبھی بھی حضرت پیٹھ پھیرنا، چلے جانا، چھوڑ دینا تو دور کی بات، اپنے صحیح موقف بیان کرنے سے چوکے، ڈٹ کے بیان فرماتے تھے، اور اس کے اندر کبھی مداہنت، کبھی مصلحت پسندی سے کام نہیں لے۔ لہذا میں اچھے سے واقف تھا بہت سارے ایسے خاندانوں سے اور ایسے علاقے کے گرد و نما سے جہاں زمانوں سے کئی بدعات چلی آ رہی تھی، خاندانوں میں رائج تھی، اور بہت سے نمازی یا غیر نمازی، قریبی یا بعید کے لوگ، جہاں زمانے کے چلے آنے سے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں نے آزادی کی تحریک چلائی تو انگریز سرکار نے مسلمان علماء کو سزا کے طور پہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کچلنے کی خاطر، مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کو روکنے کی خاطر علاقے سے جگہ جگہ سے علماء کرام پکڑ کر شہید کر دیے۔ چاندنی چوک پر کئی ہزار علماء کرام کو ایک مہینے میں شہید کیا گیا، اور ایسا بھی موقع آیا کہ ایک ایک پھانسی کے بندے پر جو لائن سے کئی لگے ہوئے تھے، روزانہ 10 علماء کرام کو شہید کیا جاتا۔ بڑے بڑے علماء کرام کو توپ کے سامنے باندھ کر گولہ چلایا جاتا، اور ان کے جسم کے حصے بڑے علاقے میں جا کر پھیل جاتے تھے۔ علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھ بھی سکتے تھے، وہ عام گمنام زندگیاں بھی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر ایسا نہیں کیا۔ ایک وقت آیا ہندوستان کے طول و عرض کے اندر علماء باقی نہیں رہے، کئی چیدہ علماء ہوتے تھے، لوگوں کو مسئلے بتانے والا کوئی نہیں رہا۔ ایسا گمراہی کا زمانہ تھا۔ جب وقت گزرتا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھا ہوا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں ہے۔ دیکھا ہوا دین یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا کو دیکھا، باپ نے دادا کو دیکھا، اس کے پاس اگر مثال کے طور پر 100% دین تھا تو اس نے اپنی زندگی میں 80% دین منتقل کیا۔ آگے پوتوں نے اپنے باپ کو دیکھا، اور باپ سے 50% دین یہاں منتقل ہوا، اور اس سے اگلی نسل اس سے کم، اور اس سے اگلی نسل تو گئی۔ میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں، آج بہت سارے مسلمان ویسٹ میں اور ایسے ممالک میں چلے جاتے ہیں جو کفار کے آباد کرتا ہے، اور وہیں کا سارا اثر و رسوخ ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اچھا لائف اسٹائل،
مقصد ہوتا ہے آسائش کی زندگی، مقصد ذرا دنیا کا پرامن ماحول، مقصد ہوتا ہے دنیا کی راحت اور آسانیاں اور مال دولت، یہی مقصد ہوتا ہے۔ قیمت کیا ادا کی جاتی ہے؟ قیمت یہ ادا کی جاتی ہے کہ عموماً ان کی تیسری نسل نہیں تو 64 نسل مرتد ہو جاتی ہے۔ ان کی آگے آنے والی نسلیں اسلام کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کر لیتی ہیں، لامذہب ہو جاتی ہیں۔ چوتھی تو دور کی بات، تیسری نسل بگڑ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ میں اتنا جس اور زور ہی نہیں ہے کہ وہ آگے اپنے دین کو منتقل کر سکے۔ تو دنیا کی چند دن کی راحت کے لیے اور ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہندوستان میں بھی ایسے ہی حال تھا۔ دارالعلوم دیوبند اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کی برکت سے قائم فرمایا، دین کی ترویج شروع ہوئی، لیکن ہندوستان بہت بڑا تھا، اور ہندوستان میں اس زمانے کے بر صغیر میں یہ پاکستان کے علاقے اور یہ بھی شامل تھے۔ جب علماء بتانے والے نہیں رہے اور لوگوں نے دیکھا دیکھی دین پر عمل شروع کیا تو بہت ساری بدعات تقریباً اکثری خاندانوں میں رائج ہو گئی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع ہوا اور اگلی نسلوں نے عمل کیا، پھر اس سے اگلی نسل نے، تو ہوا یہ کہ جب بھی آپ کسی کو بدعت سے روکیں گے تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا جی ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، دادا بھی یہی کرتے تھے، ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگر سے ان کے ہی آبا و اجداد جو تھے لا یعقلون شیئا، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے، نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ تو حضرت نے اس پورے بگڑے ہوئے ماحول کو، کراچی کے ماحول کو بڑی شد و مد کے ساتھ، محبت سے بھی، سختی سے بھی، دلائل سے بھی، اور اپنے قیمتی اوقات دے کر بھی، اور اللہ سے دعائیں کر کر کے بہت مشکل سے بدعات کے چنگل سے نکالا، اور اللہ رب العزت ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ جہاں جہاں ان کے سننے والے تھے ان کے خاندانوں سے بدعات نکل گئی، توحید کا مفہوم سمجھ میں آیا، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور حضرت بہت جامع شخصیت، ہم جس سے ملتے ہیں وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، میری حضرت سے یوں نسبت تھی، میرا یوں تعلق تھا، ہر نمازی سے حضرت تعلق رکھتے تھے، طلبا، علماء، جو ملتا ہے وہ اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ ایک شخص کا سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں سے الگ الگ رشتہ، اور ہر شخص حضرت سے بڑی بھرپور محبت رکھتا تھا، اور کتنے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت سے ہمیں اتنی الفت اور محبت اور عشق ہے۔ یہ تو آج اندازہ ہوا جب حضرت کا سایہ ہم سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر کہتا ہے جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا، ساری زندگی جو فصل بوئی اس کے کاٹنے کا اب وقت آ گیا، ساری زندگی جو محنت کی اس کے ثمرات حاصل کرنے کا اب وقت آ گیا۔ اور میں جو سمجھتا ہوں کہ حضرت کا بہت ہی عظیم کارنامہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر حضرت نے کم و بیش 40 سال تک پڑھائی مسلسل، اور ہر سال نئے مطالعے کے ساتھ، نئے نکات کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ، پوری لگن اور کوشش کے ساتھ
نئے انداز کے ساتھ کہ ہر گزشتہ سال سے آنے والا سال مزید علمی نکات سے پر ہوتا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے الحمدللہ حضرت سے 14 مرتبہ تفسیر پڑھی. 13 سال تو مسلسل پڑھی، پھر میں حضرت کے حکم پہ شاخ میں چلا گیا. پھر ایک سال میں نے ارادہ کیا حضرت میں تفسیر پڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن آ جاؤ ایک دفعہ تفسیر اور پڑھو. ایک دفعہ پھر پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے بڑا حضرت سے تعلق دیا. جب میں نے گزشتہ 2-3 سال قبل حضرت نے فرمایا اب ایک دفعہ دورہ حدیث بھی دوبارہ آ کے پڑھو، دوبارہ آ کے ترمذی پڑھو. آج سے تقریباً 3-4 سال قبل درس نے پوچھا کتنے سال ہو گئے پہلے پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا حضرت پہلے 16 سال پہلے پڑھا تھا. تو تفسیر میں حضرت نے مجھ سے ایک سوال کیا جب آدھی تفسیر ہو گئی، کہا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت سمجھ میں تو مجھے آ رہا ہے، باقی تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ میں تو صرف مجھے آ رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا لے رہا ہوں، یہ باقی تو سب خالی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا اور کوئی سمجھ رہا ہے. حضرت کا ہر ایک ہی بیان ہر کسی کے لیے الگ پیمانے کا ہوتا ہے. یہ بات کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا. شیخ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی رحم اللہ کی گلستان بچپن میں پڑھاؤ تو طالب علم کچھ اور سمجھتا ہے، جوانی میں پڑھاؤ تو وہی کتاب جوان کو کچھ اور مطالب اور مقاصد دیتی ہے، بوڑھے کو پڑھاؤ تو اس کو کچھ اور بات سمجھ میں آئے گی جو ان دونوں کو پہلے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے ان سے تفسیر ایسی جامع اور معنی انداز میں عام کروائی کہ آج کے دور میں اگر کوئی قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے، اب ڈیجیٹل دور ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی پارا یا کوئی بھی سورت کبھی بھی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت سے ایسا کام لیا ہے کہ اس کے لیے وہ سننا، اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. غالباً 1-2 سال قبل ہمارے جو کمپیوٹر کے حضرات تھے انہوں نے بتایا کہ اردو کے اندر تفسیر کا جو سب سے زیادہ گوگل کے اندر سرچ کیے جانے والا سرچ انجن کی جو رپورٹ ہے وہ حضرت مفتی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اردو کے اندر جو لوگوں نے تفسیر پڑھی، سنی، سیکھی وہ یہ ہے. اللہ رب العزت نے قبولیت نصیب فرمائی اور حضرت نے عام فہم انداز میں قرآن کریم کو ہر مسلمان کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. یہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بڑا کام اور معجزہ تھا کہ آج بھی اگر کسی شخص کو کوئی صورت سمجھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت کی تعلیمات، حضرت کی تشریحات، تفسیرات واضح طور پر موجود ہیں، کبھی بھی کوئی بھی سن سکتا ہے اور جب سنتا رہے گا انشاءاللہ حضرت کو ثواب ملتا رہے گا. ان کے شاگرد جب تک آگے پڑھاتے رہیں گے حضرت کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، اذا مات ابن آدم انقطع عمله، جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب اعمال بند الا من ثلاث، 3 چیزیں رہیں گی باقی، صرف 3 چیزیں باقی رہیں گی، اس کے علاوہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میں کل رات بڑے عجیب انداز سے حدیث شریف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور عرض کرتا ہوں. نمبر 1 او صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہو. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے او بنا مسجدا، کہ جس نے کوئی مسجد بنائی ہو. او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم کا کام کیا ہو جس سے فائدہ پہنچ رہا ہو لوگوں کا. یہ تو رخصت ہو گیا لیکن اس کے علم کا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے. اور نمبر 3 او ولد صالح يدعو له،
یا نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے. میں نے سوچا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں نصیب فرمائی. جامع مسجد احسن، یہ لگایا ہوا گلشن کے اندر باغ و بہار گلشن، اور اصل علوم کی کئی شاخیں جو حضرت کے اپنے اہتمام سے اور اپنے لگائے ہوئے صدقات جاریات ہیں جو جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم دائم رکھے چلتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پورے نمبر دیا. او علم ينتفع به، علم سے فائدہ اٹھایا جائے. حضرت کی اپنی آواز، حضرت کے اپنے دروس وہ بھی موجود، اور لاکھوں شاگرد دنیا کے اندر موجود ہیں. دنیا کے طول و عرض میں، خصوصاً پاکستان کے چپے چپے میں، جو حضرت کے پڑھائے ہوئے دین کو، سمجھائے ہوئے دین کو، سکھائے ہوئے دین کو آگے پہنچا رہے ہیں. اس میں تو پہلے سے زیادہ نمبر ہے. پھر شاگرد بھی ایک حد تک ہوں گے، پورا علم حاصل کرنے والے شاگرد تو کم ہے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک صالح اولاد. اولاد تو ایک حقیقی ہوتی ہے. الولد سر الابی، حضرت کے بہترین مایہ ناز حقیقی وارث حضرت مولانا انور شاہ، اور اس کے علاوہ مجازی اولاد، نسبت کی اولاد، روحانی اولاد. محبت رکھنے والے تو شاگردوں سے کئی گنا زیادہ ہے. او ولد صالح يدعو له، یا وہ نیک صالح اولاد جو دعا کر رہی ہے. دنیا میں جگہ جگہ سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لاکھوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، حضرت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت الشیخ کو یہ تینوں نسبتیں، تینوں کام کرنے کی ایسی جامع توفیق نصیب فرمائی کہ رہتی دنیا تک ایسے کم لوگ آئیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. شیخ سعدی ایک بڑے اچھے شعر میں کہتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک مٹی مجھے ایک دن حمام میں نظر آئی جو مجھے ایک میرے محبوب دوست نے دی تھی، اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی. بدو گفتہ کے مشکی یا عبیری کہ خوشبو دلاویز تو مستم. میں نے اس سے مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو کہ تمہاری دل فریب خوشبو نے مجھے نکھار دیا، بہت اچھا لگا تمہاری اس بہترین خوشبو کو سن کے. اللہ اکبر. بدو گفتہ کے من ہما خاکم کے ہستم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ ہم ہما خاکم کے ہستم. مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے، مجھے یوں جواب دیا کہ میں تو ایک ناکارہ حقیر مٹی ہوں، لیکن مدت با گل نشستم، ایک زمانے تک میں نے پھول کے ساتھ رہ کر گزارا ہے. جمال ہم نشی در من اثر کر، میرے ہم نشی کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی، میرے ہم نشی کا اثر ہم میں آیا. وگرنہ ہم ہما خاکم کے ہستم، ورنہ حقیقت پوچھو تو میں بھی ایک عام مٹی کی طرح ہوں. ہم سب عام خاص و خاشات کی طرح، لیکن حضرت سے کی نسبت نے اور حضرت سے تعلق نے اور ان کی تعلیمات نے کچھ نہ کچھ ایمان، کچھ نہ کچھ اعمال، کچھ نہ کچھ علم سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. اور انشاءاللہ العزیز جب تک زمین و آسمان، علم کی فضائیں، علم دین کی بہاریں قائم رہیں گی، حضرت کا نام زندہ رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت حضرت اقدس کو ان کی عظیم کاوشوں اور محنتوں پر جنات الفردوس کے اعلی مقامات نصیب فرمائے، اور جملہ سوگواران خصوصاً مولانا انور شاہ مدذلہ، ان کے تمام طلباء، شاگردان، اصولوں کا عملہ،
اور پورے عالم کے اندر جن سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ فرمائیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا اور میرے متبعین بھی یہی کریں گے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، یہ آیت حضرت الشیخ نے ایسے عملی طور پر کر کے دکھائی، ایسی زبردست طریقے سے امت کے اندر نافذ کی، ایسی تبلیغ و ترویج کی کہ ہدایت کے چشمے جاری ہو گئے، شرکیات و لایانیات و بدعات سے دنیا بچ گئی۔ ایک حدیث شریف آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص جنگل کے اندر ایک آگ کا الاؤ جلائے اور اس آگ کے روشن ہونے کے بعد ہر جانب سے حشرات الارض اور پتنگے اس روشنی کو دیکھ کر چلے آتے ہیں اور آگ میں جل کر گر رہے اور مر رہے ہیں۔ اور میری مثال ایسے ہے جیسے میں چادر لے کر اس چادر سے ہٹا کر ان سارے آنے والے پتنگوں کو اس آگ سے دور کر رہا ہوں، اس کو بچا رہا ہوں کہ وہ آگ میں نہ چلے جائے۔ اس آگ کی روشنی، اس باطل کی روشنی اور اس کی چمک کو دیکھ کر جو تیزی سے اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں وہ اس میں گر کے جل نہ جائے۔ تو یہ حدیث شریف اور اس کا مصداق حضرت ہے کہ اس دور کے تلاطم میں اور چمک دمک میں جس طرح آج مسلمان بہے چلا جا رہا ہے، اعمال سے دور، آزمائشوں سے قریب تر، اللہ کی محبت اور معرفت سے بہت دور اور بیگانہ۔ یہ اکابرین وہ ہستیاں تھے جو اپنے پیار بھری باتوں سے اور کبھی ڈانٹ اور سخت باتوں سے، کبھی جھنجھوڑ کر تو کبھی محبت سے بلا کر کسی بھی طریقے اور کسی بھی انداز سے امت کو اس جلتے ہوئے الاؤ میں غرق ہونے سے روکتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کو اس کا بہترین بدل اور بہترین انعامات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی صحیح نیابت اور جانفشانی کے لیے حضرت کے صاحبزادے کو مکمل توفیق نصیب فرمائے، اور یہ در و دیوار، یہ ان کی محنتیں تا قیامت جاری و ساری رہیں، اور ہم کو سب کو اور خاندانوں کو اور ہماری نسل و نسب کو دین پر، قرآن پر، حدیث پر، شریعت پر، فقہ پر قائم دائم رہنے، عمل کرتے رہنے، اللہ کی رضا پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔